बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। विदाउट एनी एग्जैजरेशन मैं अगर कहूं कि जंग वाकई हर लिहाज से अपने चौकटे से बहुत बाहर आ गई है। जंग चाहे दहशतगर्दी के खिलाफ हो, जंग चाहे ताकत के नशे की हो, जंग चाहे सियासत की हो, हर चीज अपनी ना वो बाउंड्रीज को ना बल्कि एक्सट्रीम लेवल से आगे जा चुकी है। अगर मैं सिर्फ बलूचिस्तान से बात करूं तो वहां तो है ही मामला, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग और जो दहशतगर्द है वो पंजाब के बॉर्डर तक के अंदर आज ड्रोन हमले तक की इतला है जी। जी हाँ, ये तमाम खबरें हैं। और उस मौके पर सबसे पहले तो शायद ये मामला है कि जरा फौरन जरा सीज फायर कर दिया जाए, ताकत के नशे वालों को भी, सियासत के नशे वालों को भी, और जो मुल्क के अंदर इस वक्त अनारकी फैला रहे हैं उन तमाम को। भाई पहले सोचे तो सही। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी रियासत के पास है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत के पास है कि भाई इस तमाम सूरत को टैकल कैसे करना है। ये मामला बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चला गया है सर। 2 दिन से तो जो हो रहा है अख्तर मेंगल साहब के साथ, उनके काफिले के साथ, उनके लॉन्ग मार्च के साथ, वो तो समझ आ रही है। गिरफ्तारियां भी हुई, शेलिंग भी हुई, कंटेनर भी लगाए गए, कीलें भी रास्ते में फेंकी गई, ये तमाम चीजें भी थी। शायद कहा जा रहा है कि बकौल तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत कि उनको अंगेज करने की कोशिश भी की जा रही है और अभी थोड़ी देर में करेंगे भी और मजीद। लेकिन आज एक अदद खुदकुश हमला भी हो गया। उस खुदकुश हमले के बाद अख्तर मेंगल साहब का ये कहना कि नहीं, और इस खुदकुश हमले को हमला ना कहना, हमला करवाया जा रहा कहना। सर हमला हुआ, अभी तक किसी की शनाख्त के कुछ चीज नहीं पता चल सकी। रोकने लगे थे, 2 अफराद जख्मी हुए। उसने खुदकुश हमलावर ने अपने आप को, जैकेट थी उफाड़ दी, मर गया। ये सब, मगर इसकी जो एंगलिंग है ना वो बहुत खतरनाक जा रही है। यानी अख्तर मेंगल साहब ने ऐलान किया कि जब तक, पहली बात तो ये कि खुदकुश हमला हो गया, जो क्रैकडाउन हो गया, सब कुछ, उन्होंने कहा जब तक कोयटा का रास्ता नहीं खुलता ना, मैंने अपना लॉन्ग मार्च कोयटा लेके जाना ही जाना है। और नहीं खोलेंगे तो ईद की नमाज भी इधर ही पढ़नी है हमने। ये बड़ी तय बात है और पब्लिक है, इसमें कोई शक नहीं, पब्लिक है। मुतालबा इनका वही है कि हमारी जो खवातीन है जो हिरासत में, सिर्फ उन्हें रिहा कर दे। सर ये गुड विल जेस्चर है, अगर दिया जाए तो, अगर दिया जाए तो ये चीजें एकदम काम डाउन हो। एक मोर्चा तो जरा सुकून से करे, बाकी दूसरे मोर्चों का भी मैंने आपसे बात करनी है सर। तो आप तब के और निपटने के साथ चौमुखी जंग कैसे लड़ेंगे, चौमुखी जंग कैसे लड़ेंगे? अच्छा सुने जी। और उन्होंने कहा जब तक कोयटा का रास्ता नहीं खुलता तब तक हम लखपास के मकाम पर धरना जारी रखेंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं कब से कह रहा था, क्या था, मैं किसी बात मैं इस लाइन के ऊपर आ रहा हूं। उन्होंने कहा हमने नहीं जाना। फिर बोल रहा हूं, इसको बेचारे पीटीआई वर्कर्स की तरह उनको टैकल ना करें, उनको टैकल, इसको नहीं छुपा सकते आप लोग, इन चीज़ों को नहीं छुपा सकते, इसको बड़ा सेंसिबली चलना है। और जब हामिद मीर साहब ने जब ट्वीट किया तो उसका जो जवाब दिया अख्तर मेंगल साहब ने, तो आपको उससे अंदाजा लगा होगा ये फील क्या कर रहे हैं, इस खुदकुश हमले को फील क्या कर रहे हैं। हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया ना कि कोयटा से 30 किलोमीटर दूर लग के इलाके में बीएनपी बेंगल के जलसे पर खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम हो गई। मशकूक शख्स की तलाश लेने की कोशिश की गई तो खुदकुश हमलावर ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन गिर गया। फरारी में नाकामी के बाद बारूदी मवाद से उड़ा दिया जो कुछ। अख्तर मेंगल साहब उसका जवाब बताऊंगा दे रहे हैं हामिद मीर साहब। उन्होंने कहा अ फेल्ड अटेम्प्ट टू मेक आवर प्रोटेस्ट अनसक्सेसफुल वंस अगेन। उन्होंने कहा हमारे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए एक नाकाम अटेम्प्ट की गई, नाकाम अटेम्प्ट की गई हमारे प्रोटेस्ट, यानी की गई, कहीं ना कहीं वो मौजूदा सिस्टम को ही इसका मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं। मुझे अटेम्प्ट की गई कि आप लोगों ने नहीं उस हिफाजत का इंतजाम किया, ये जो कुछ भी है, जिस तरीके से भी बोले, ये टोन बहुत डेंजरस है ना सर। उन्होंने कहा अलहमदुलिल्लाह आई एम सेफ एंड ऑल पार्टी वर्कर्स, ये सब चीज़ें। फिर उन्होंने खिताब में जो बताया कि मैं कोयटा का रास्ता को लेकर, हाँ, तर्जुमान शाहिद रिंद साहब एक्टिव हुए, शायद वो तर्जुमानी करने के लिए बलूचिस्तान की। ऐसे नहीं होना मामला, किसी बड़े का जाना जरूरी है। सरफराज बुख्ती साहब को क्या समझ रहे हैं ये लोग। उन्होंने कहा है सरदार अख्तर मेंगल बीएनपी के आदर्श शुरा महफूज है, वाकई की छानबीन की जा रही है जी। अच्छा जी, लखपास धमाके के मकाम के करीब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का धरना जारी था, धमाके से नुकसान नहीं पहुंचा और अख्तर में उनकी जमात से अपील की जाती है कि हुकूमत से तामुन करें।
ان کا کہہ رہا تھا کہ بی این پی وفد کی گزشتہ رات انتظامیہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا انتظامیہ کے ساتھ ساتھ رابطہ ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی رہے گی، حکومتی وفد آج سردار اختر مینگل صاحب سے ملاقات کرے گا۔ کمیٹی اراکین راستے میں ہی تھے کہ بھائی کون سا حکومتی وفد کس لیول کا کرے گا، کس لیول کا کرے گا؟ انہوں نے کہا کمیٹی اراکین جو تھے ہمارے حکومتی وفد کے صدر اختر مینگل سے ملاقات کرنے جا رہے تھے تو یہ دھماکہ ہو گیا۔ یہ چیزیں تھی۔ کتنا صحیح کہا ہے فواد چودھری صاحب نے، بہت عمدہ فواد چودھری صاحب نے کہا۔ انہوں نے کہا یہ سیکیورٹی کانفرنس بلائی تھی نا، اس کے لیے پوری پارلیمان کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ صرف 6 لوگ شامل ہوتے نا، مسائل کا حل ہو جاتا۔ ایک صدر مملکت آصف زرداری، دوسرے نواز شریف، تیسرے عمران خان، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور مولانا فضل الرحمان اگر ہو جاتے، کیونکہ یہ 6 لوگ ہیں جن کے پاس اختیار بھی ہے اور سیاسی طاقت بھی ہے۔ کیونکہ مشورہ دے رہا ہے تو لے لیں، حل تو یہی ہے سر۔ مجھے تو اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اور وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ حدود کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہے سر، یکے بعد دیگرے حملے ہو رہے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان پولیس نے چوکی پر خارجی دہشت گردی کا حملہ ناکام بنایا، ڈیرہ غازی پنجاب کے اندر داخل ہو چکے ہیں جی۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق خیبر پختونخوا بارڈر پر واقع سردی چوکی، اب یہ پنجاب کے اندر داخل ہونا چاہ رہے ہیں دہشت گرد۔ سردی چوکی لکھائی پر 20 سے 25 دہشت گرد حملہ آور ہوئے۔ دہشت گردوں نے مارٹر گولوں، راکٹ لانچر کا بے طریق استعمال کیا۔ مارٹر گولوں، راکٹ لانچروں کے ساتھ کیا تو اس کا مطلب وہ بھرپور اپنی تیاریوں کے ساتھ تھے۔ دہشت گردوں کی جانب سے سنائپر رائفلز اور دیگر بھاری اسلحے کا استعمال کیا گیا۔ پولیس، ایلیٹ فورس اور ایس او یو کے جوانوں کی بھرپور جوابی کارروائی سے دہشت گرد پسپا ہوئے ہیں۔ جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اور پولیس جوان محفوظ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان انور نے سب کو مبارکباد دی۔ آئی جی واضح رہے، یہ ترجمان نے بات کی ہے، واضح رہے کہ دہشت گرد گزشتہ چند ہفتوں کے دوران سردی چوکی لکھانی پر حملے کی کوشش کر چکے ہیں لیکن تمام کوششوں کو ناکام بنایا گیا ہے۔ سب ادھر پہنچے ہیں۔ خبر ویریفائڈ اکاؤنٹ سے تو یہاں تک آ رہی ہے مردان کے علاقے کاٹلنگ میں مبینہ ایک ڈرون حملے کی اطلاعات ہے اور 9 افراد کے جام بحق ہونے کی اس میں اطلاعات ہے۔ اور مقامی آبادی تصویریں ہیں، مقامی آبادی کے مطابق خواتین اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، لاشیں رکھ کر احتجاج شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ کس نے کیا ڈرون حملہ، واقعی یہ بات درست ہے کیا نہیں؟ سر میں آپ کو صرف سیریسنس کا بتا رہا ہوں تو یہ چیزیں عام میڈیا پر چلنا تھوڑا مشکل ہے، یہ چیزیں عام میڈیا پر چلنا تھوڑا مشکل ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک گزارا۔ اب میں تھوڑا ذرا دوسری پولیٹیکل خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں تو ایک تو خبر یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب، کمبر زیدی صاحب بتائیں، عمران خان صاحب کے کپڑے اور جوتے پہنچ گئے عید کی نماز کے جی، اور عمران خان صاحب کے 4 جوڑے پہنچے ہیں اور ویسٹ کوٹ وغیرہ پہنچے ہیں، اور عمران خان صاحب کو باہر لائیں، بات کریے۔ سوٹ پہنچا کے کون سا بڑا کام کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کو باہر لائیں، بات کریں جی، یہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا جی، شیر افضل مروت صاحب بتاتا ہوں پہلے۔ شیر افضل مروت صاحب نے کہیں نہ کہیں ثابت کریں کہ عمران خان صاحب نے صحیح نکالا ان کو نوکری سے باہر، کہیں نہ کہیں ثابت ہو رہا ہے عمران خان صاحب نے صحیح ان کو بولا، کیونکہ ان کا منہ بند نہیں ہوتا۔ جب منہ بند نہیں ہوتا نا تو بس ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے سر جی۔ ادھر شاہد خاقان عباسی نہیں ٹکے، ادھر بڑی بڑی دنیا نہیں ٹکی سر، ایسے تھوڑی ہوتا ہے اگر آپ ریئیکٹ کرنا شروع کریں۔ خاموشی بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ مگر شیر افضل مروت صاحب کا میرا خیال ہے یہی فیٹ تھا، یا وہ کسی دوسری جماعت، یا وہ جو ایک ان کا اپنا دعویٰ جس پہ مجھے یقین نہیں ہے کہ کوئی فارورڈ بلاگ بننے جا رہا ہے اس کے بعد، شاید اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ آج کہتے ہیں میں کوئی عمران خان کے گھر کا نوکر نہیں ہوں جو علیمہ خان کی بات سنوں، میرے بارے میں بولیں گی تو جواب ملے گا۔ تو شیر افضل مروت صاحب میرے خیال ہے اپنے چیپٹر کلوز کر بیٹھے۔ ذرا اپنے لیڈر کی بہنوں کا تو خیال کر لو یار، تھوڑا خاموش ہی رہو یار، ہر ایک کو جواب دینا آپ نے، ٹھیک ہے؟ دیکھ لیں آپ کی کیا حیثیت ہے، کچھ بھی کر لیں یار۔ پرویز خٹک سے بڑے تو نہیں تھے نا آپ یار، جو وزیر اعلیٰ بھی رہا ہے، کہاں کھڑا ہے بیچارہ آج پرویز خٹک؟ چھوڑ دیں، میں باقیوں کو چھوڑ دیتا ہوں، پرویز خٹک سے بڑی تو نہیں تھے نا آپ۔ بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ بہت بڑے تو رہے نہیں جی، کچھ ایسی چیز نہیں۔ ہاں، شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے کہ اپوزیشن اتحاد ہے، شاہد خاقان عباسی ان کو بٹھانے میں رضامند ہیں، باتیں کی ہیں، افطاریاں سب ہوئی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا رول تھوڑا سنجیدہ ہونا چاہیے، اپوزیشن اتحاد کی ضرورت ہے، لیکن پی ٹی آئی سنجیدہ نظر نہیں آ رہی۔ ہر لیڈر کے مختلف بات کرتا ہے پی ٹی آئی کا، مولانا پر ذاتی حملے کیے جا رہے ہیں جس سے ماحول خراب ہو رہا ہے، یعنی تھوڑا علی مین گنڈا پور صاحب کو بھی ذرا زبان کو تھوڑی ضبط دینی ہے۔
اور سر خدا کا واسطہ کو عقل کو آپ دیں، پاکستان کی فکر کریں آپ سارے، جس سے خبر میں دے رہا ہوں ان سب سے متعلق یار خدا کا واسطہ یار ذاتیات کو چھوڑ دیں، یہ کریں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، پاکستان تحریک کے صاحب کے جنرل سیکرٹری جی، ان کی پریس کانفرنس کو میں بڑا میننگ فل سمجھتا ہوں جی۔ انہوں نے کہا عید کے بعد سب سے پہلے نے کہا مڈیالہ جیل کے جتنے حکام ہیں جنہوں نے عدالت کے حکم کے باوجود عمران خان صاحب سے، ان کی فیملی کی، ان کے رفقۂ کار کی ملاقات نہیں کروا رہے، ان تمام کے خلاف ہم توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کر رہے ہیں جی، ہم اس کا مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں، اور جتنے بھی حکام ہیں ان کو نوکریوں سے برخاست کرنے کا مطالبہ کریں گے جی ہم لوگ اپنی درخواست میں۔ اگر ججز ملاقات کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے تو عدالتیں بند کر دینی چاہیے۔ مزید انہوں نے جو قید و بند کی صحبت میں برداشت کر رہے ہیں پاکستان تحریک کے ساتھ رہنما عمر سرفراز چیمہ جو گورنر بھی رہے، انہوں نے ان کی صحت کا بتایا ان کے دونوں کندھے فروزن ہو چکے ہیں، دونوں کندھے، اور ان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے کیونکہ عمر سرفراز چیمہ کو لمبے عرصے تک ٹھنڈے فرش پر لٹایا گیا ہے۔ یہ شیخ وقاص اکرم صاحب عمر سرفراز چیمہ صاحب کی صحت سے متعلق بتا رہے ہیں۔ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے متعلق بتا رہے ہیں کہ ان کو اسپتال ڈالا ہوا ہے اور ڈاکٹر کو اعجاز چودھری کا علاج اور معالجہ کرنے نہیں دیا جا رہا، وہ ان کی صحت سے متعلق بھی بتا رہے ہیں۔ ہارٹ پیشنٹ تو وہ ہیں، 2 بار کارڈیولوجی بھی جا چکے ہیں پچھلے مہینے میں۔ سلار کاکڑ صاحب سے متعلق شیخ وقاص اکرم صاحب کہتے ہیں کہ جس دن سے وہ گرفتار ہوا آج تک اس کو ریمانڈ پر رکھا ہوا ہے، 50 سے زائد مقدمات درج کر ڈالے ہیں۔ سلار کاکڑ بلوچستان سے وہ نوجوان ہے جو الیکشن جیتا لیکن ہرایا گیا، آج اسے منہ پر کپڑا ڈال کر ہتھکڑیوں میں جکڑ کے گھنٹوں قیدی وین میں بند رکھا جاتا ہے۔ ایسے نوجوان نسل دشمن بنتی ہے، ایسی نوجوان نسل دشمن بنتی ہے، یہ انہوں نے بولا۔ ان باتوں کا اگر تھوڑا دھیان دے دیا جائے نا تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں حل بھی ہمارے پاس ہی ہے، لیکن واقعی ایسا نہیں چلے گا، جو چل رہا ہے نا ایسے نہیں چل سکتا، نہ ہی یہ کمپنی، نہ ہی یہ پارٹی، نہ ہی یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا۔ یہ ملک ان نعروں کے ساتھ، اس صورتحال کے ساتھ نہیں بنایا گیا۔ پاکستان کو بہتر نہیں بہترین قیادت کی ضرورت ہے، پاکستان کو مل بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔